وہ سال رامین کی زندگی کے خوبصورت ترین دن تھے، لیکن جیسے جیسے رامین کی لائی ہوئی رقم اور زیورات ختم ہوئے، شاداب نے جوا کھیلنا شروع کر دیا اور پھر وہ ایک دن جوئے میں اپنی بیوی تک ہار کر آ گیا۔ مگر شروع کے کچھ دن رامین اس بات سے انجان رکھا، شاداب میری طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ کچن میں کھڑے کھڑے اسے اچانک چکر آنے لگے۔ شاداب اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا تو ڈاکٹر نے کچھ میڈیسن دے کر کچھ دن بعد رپورٹس رسیو کرنے کا کہا۔ رامین تم یہیں ٹھہرو، میں میڈیکل سٹور سے میڈیسن لے لیتا ہوں۔ وہ سڑک پر کھڑی اس کا انتظار کرتی رہی مگر وہ نہیں آیا۔ پھر اس کے سامنے گاڑیاں آ کر رکی۔ آپ رامین ہیں نا؟ رامین نے ہاں میں گردن ہلائی۔ آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ آپ کے ساتھ کیوں؟ میں کیوں جاؤں گی آپ کے ساتھ؟ وہ ایک دم چیخ پڑی۔ پھر اس بے ڈھنگے آدمی نے فون پر شاداب کا نمبر ملاتے ہوئے رامین کو فون تھمایا۔ رامین تم اس آدمی کے ساتھ آ جاؤ، میں تمہیں وہیں ملوں گا۔ شاداب کی آواز فون کے اسپیکر سے گونجی اور پھر کار بند کر دی گئی۔ رامین دھڑکتے دل کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی۔ وہ اسے ایک خستہ حالت گھر میں لے آیا جہاں کی فضا تمباکو کی بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ رامین کا سانس تھمنے لگا تھا۔ شاداب کہاں ہے؟ اس نے گھر میں قدم رکھتے ہی کہا۔ کتنی معصوم لگتی ہو شاداب ہم۔ وہ خوفناک آواز کے ساتھ ہنسنے لگا۔ اس آدمی نے رامین کی بات دوبارہ شاداب سے کروائی۔ رامین میرا اب تم سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ آدمی جیسے کہتا ہے ویسے کرو، ورنہ اپنی موت کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ اور پھر اس دن اس پر ایسی قیامت گزری تھی جس کی صدا اس نے ساری عمر گزاری تھی۔ چند دن بعد جب اسے معلوم ہوا کہ اس کے پیٹ میں شاداب کا بچہ پل رہا ہے تو وہ اسے طوائف خانہ بیچ کر آ گئے۔ امی پلیز رونا بند کر دیں۔ ہاں رامین، رونے سے سب کچھ پہلے جیسا نہیں ہو جائے گا۔ اور میں بھی تمہیں بتاتا چلوں کہ وہ انسان اب اس دنیا میں نہیں رہا، وہ بہت پہلے ہی میرے ہاتھوں قتل ہو چکا ہے۔ اس سے ملنے کے بعد ہم نے تمہیں بہت ڈھونڈا تھا، نہ تو ہمیں وہ آدمی ملا اور نہ تم، لیکن قسمت کا کھیل دیکھو، رب نے ہماری بچی صحیح سلامت ہمارے گھر تک پہنچا دی۔ سراج خان نے مہروش کے سر پر ہاتھ رکھتے کہا تھا، کچھ کہانیاں زندگی کے ساتھ ہی ختم ہوتی ہیں اور کچھ تکلیفیں بھی۔ رامین کی تکلیف بھی کچھ ایسی ہی تھی، مگر وہ اپنے رب کی شکر گزار تھی جس نے مہروش کی حفاظت کی تھی۔ سچ ہے کہ جس کا کوئی نہ ہو اس کا رب ہوتا ہے۔ میم آپ سے کوئی ملنے آیا ہے۔ وہ پولیس اسٹیشن میں بیٹھی تھی جب ایک حوالدار نے آ کر کہا، جی بھیج دیں۔ اس نے سر اٹھا کر کہا اور واپس سر نیچے کیے کام میں لگ گئی۔ وہ بڑی شان سے چلتا ہوا اس کی سامنے والی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، اس کے چہرے پر ناگواری اتری۔ آپ پھر آ گئے، میں FIR درج کروانے آیا ہوں، تو آپ مجھ سے عزت سے پیش آئیں۔ مہروش نے بڑے غور سے اس کے چہرے پر دیکھا، وہ بالکل سیریس بیٹھا تھا۔ جی لکھوائیں، کس کے خلاف لکھوانی ہے؟ مہروش نے دانت پیستے کہا۔ اپنی بیوی کے خلاف۔ مہروش نے اپنی ہنسی کو ضبط کیا۔ کیوں لکھوانی ہے اپنی بیگم کے خلاف؟ وہ میرے ساتھ ہنی مون پر نہیں جا رہی، کیوں نہ کہ وہ کام میں بیزی ہے اسی لیے۔ پھر وہ ہنس پڑی۔ اچھا میری بات سنیں۔ مہروش کے کہنے پر وہ اس کی جانب متوجہ ہو گیا۔ مہروش نے ایک چیک نکال کر اس کے سامنے رکھا۔ زوار نے دیکھا تو وہ 90 کروڑ کا چیک تھا۔ زوار نے گردن اوپر کر کے دیکھا۔ زوار اگر تم چاہتے ہو تو ہماری زندگی پر سکون گزرے تو تمہیں یہ رقم رکھنی ہوگی پلیز۔ مہروش ہم اس رقم سے ایک یونیورسٹی بنوا لیتے ہیں، ہر طالبہ علم مفت تعلیم حاصل کرے گا اور ہم دونوں مل کر اس یونیورسٹی کو چلائیں گے۔ مہروش کو زوار کا آئیڈیا کافی پسند آیا تھا۔ پھر زوار نے بھی ایک لفافہ نکال کر اس کے سامنے رکھا۔ کھول کر دیکھنے پر معلوم ہوا وہ عمرے کے 2 ٹکٹ تھے۔ مہروش خوشی سے اچھل پڑی۔ اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی تھی۔ تھینک یو سو مچ زوار، تم نے مجھے دنیا کا سب سے خوبصورت تحفہ دیا ہے۔ مگر یہ ہے کس خوشی میں؟ وہ چہکتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ مہر جا، یہ آپ کی منہ دکھائی کی امانت تھی جو میں نے آپ کو لوٹانی تھی۔ اب تم گھر چلو، تمہاری ڈیوٹی کا ٹائم بھی ختم ہو گیا ہے۔ اس نے گھڑی پر ٹائم دیکھا تو ڈیوٹی کا ٹائم واقعی ختم ہو چکا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے پولیس اسٹیشن سے باہر آ گئی۔ عشق جاں کا وبال ہے، بتا تیرا کیا خیال ہے، یہ ٹھنڈی ہوا کا سحر ہے، تیرے ساتھ کا کمال ہے۔ ہمیشہ کی طرح آخر میں سب ریڈرز، عبید اللہ بھائی جیسے سپورٹرز اور پلیٹ فارم کا تہہ دل سے شکریہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔